السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ حسن اتفاق سمجھیں کہ آج حضرت نے فرمایا کہ 18 سال ہوئے میں نے آخری بار سندھی ہوٹل کے مین روڈ پر الٹے ہاتھ پہ محفل پڑھی تھی، تقریباً 16-17 سال پہلے، اور اس کے بعد پھر محفل کی مصروفیات بڑھ گئیں، پھر میں ملک سے باہر شفٹ ہو گیا، اور مفتی صاحب سے بہت پرانا اور اچھا تعلق ہے، اور مجھے آج اتنی خوشی ہو رہی ہے عوام دیکھ کر۔ میں باہر جب آیا تو تعداد اتنی تھی کہ سر ہی سر تھے ماشاءاللہ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں 18 سال کی محنت ہے، اور یادگار رمضان کا جو پروگرام ہے، میں اپنے آپ کو اس کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے دوست احباب کو کہیے کہ یہ موقع بہت زندگی میں کم نصیب ہوتے ہیں، سال میں ایک ہی مہینہ ہے، اور تفسیر قرآن سننے کو ملے، اور پھر مفتی کے زبان سے ملے، اور وہ مفتی ماشاءاللہ جنہوں نے پچھلے سال ایک کامیاب پروگرام کیا الحمدللہ۔ مجھ سمیت ثنا خانوں نے اس کے حوالے سے کچھ کلپس بھیجے، وہ کہ میں اس میں شامل نہیں تھا، لیکن اس سال میں پرسنلی یہاں حاضر ہوں آج، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ مفتی غلام دستگیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے، اور رمضان کی یہ 27 راتوں میں جو ختم القرآن کا سلسلہ ہے، روزانہ رات جو بتا رہے ہیں کہ اتنی تعداد ہے، اور آج دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں باذوق لوگ ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی شب کی، اور آج میرا پاکستان آنے کا مقصد، ویسے میں شب برات باہر رہتا ہوں، آج آیا اسی لیے ہوں کہ میری والدہ اور والد آپ سے میں دعا کی درخواست کروں گا، دونوں مرحومین ہیں، اور ڈیفینیٹلی میں ہر سال کوشش کرتا ہوں، نہیں آ پاتا۔ آج آنے کا مقصد اور کراچی میں رہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں قبرستان جا کر اپنے والدین کے قبر پر حاضری دوں، تو وقت تھوڑا سا لیٹ ہو گیا بھرتا، اور انشاءاللہ آپ سے دعا کی التجا کرتا ہوں کہ میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں آج یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ میں پڑھ کر نکل جاؤں گا، مجھے قبرستان جانا ہے، 35 منٹ انشاءاللہ پورا پڑھوں گا رچ کر۔ آپ کی محبتیں بتائیں گی کہ آپ کتنا سننا چاہتے ہیں، آگے سے پیچھے تک جتنے احباب بیٹھے ہیں اس طرح درود پاک پڑھ لیجئے کہ آج یہاں پڑھ رہے ہیں، اور کل مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہاں کے دسترخوانوں پر سحریاں افطاریاں ہمارے سامنے ہوں، اور ہم سرکار کی نعتیں گنگنا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سارے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آسمان خان زمیں خان زمانہ مہمان صاحب خانہ، لقب کس کا ہے تیرا تیرا یا رسول اللہ۔ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا تیرے ٹکڑوں یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں سے بنے غیر کی ٹھوکے پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تو کیا بات مدینے کی،
کھاتی ہے خیرات مدینے کی، پھر سارے کیوں نہ بولیں، جسے چاہت پہ بلا لیا، جسے چاہت پہ بلا لیا، بولو جسے چاہت لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، بولو صلو سبحان اللہ، بلکہ میرے امام کا شعر پڑھنا سمجھتا ہوں یا بنتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے امام فرماتے گئے وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، جہاں حسن ہوتا ہے، جہاں بیوٹی ہوتی ہے، وہاں پہ ڈیفیکٹ ہوتا ہے۔ وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دعا
مفتی صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ عوام بڑی ذوق والی ہے، تو دل میں نے سوچا جہاں مفتی صاحب جیسی شخصیت ہو تو وہ عوام ذوق والی ہوگی۔ یہ 18 سال کی محنت ہے، اسے رائے گاہ نہیں جانے دینا، آپ کی نسلوں میں منتقل ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ آج اس رات کے صدقے وعدہ کیجئے انشاءاللہ، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ آئیے میرا ایک پڑھا ہوا حمدیہ کلام ہے، میں چند اشعار آج کی رات کی نسبت سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس رات کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، انشاءاللہ جو فرمائشیں ہیں وہ بھی پوری کروں گا۔ آئیے مل کر۔ ہے تو ہی رب تو ہی خدا اے مہربان اے مہربان، ہے تو ہی رب تو ہی خدا اے مہربان اے مہربان، ہے تو ہی رب تو ہی خدا اے مہربان اے مہربان، بولو اے مہربان اے مہربان، بندے تو ہے خدا اے مہربان اے مہربان، سب پہ کرو سب پہ عطا اے مہربان اے مہربان، سب پہ کرو سب پہ عطا اے مہربان، بولو اے مہربان اے مہربان، تو ہی چلاتا ہے جسے اللہ کا کیا جہنم ابھی نہ سید ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، تو ہی چلاتا ہے جسے، تو ہی بجھاتا ہے جسے، اس نار سے ہم کو بچا اے مہربان۔ مفتی صاحب یہ دعا ضرور ہے، لیکن میں نے اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کی زبان سے ایک چیز سنی، سبحان اللہ، جب وہ شب برات کا تذکرہ کر رہے تھے تو کہا اس رات ہم ایک چیز مانگتے ہیں، یا رب ہمیں جہنم سے رہائی عطا فرما۔ یہ دعا کے طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن قسم خدا کی ایمان دیکھیے، خانوادہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھیے، فرماتے ہیں سنیو جہنم سے رہائی ویسے ہی تمہارا مقدر ہے۔ یہ فقط دعا ہے، لیکن جہنم، اللہ اکبر، ہم سنیوں کو انشاءاللہ ملنے والی جنت ہے، لیکن آج کی رات کا صدقہ ہم مانگتے ہیں، اور کیوں نہ کہیں، اس نار سے ہم کو بچا اے مہربان اے مہربان اے مہربان اے مہربان اے مہربان اے مہربان، عزت بھی ہاتھ میں مالا مالا، عزت بھی تیرے ہاتھ میں، ذلت بھی تیرے ہاتھ میں، ذلت سے ہوئے کو تو بچا اے مہربان اے مہربان، ذلت سے ہوئے کو تو بچا اے مہربان، بولو اے مہربان اے مہربان۔ اور شعر دیکھیے، ماہ رجب ہے ماہ تیرا، کتنی عطائیں رب کی سبحان اللہ، ماہ رجب ہے ماہ تیرا، شعبان ہے سرکار کا، ماہ رجب ہے ماہ تیرا، شعبان ہے
سرکار کا اس امت کی خاطر رمضان دیا اے مہربان. سارے ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں اس امت کی خاطر رمضان دیا اے مہربان اے مہربان اے مہربان اے مہربان. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. جس طرح کی سندھی ہوٹل کے قریب کی اس جامع مسجد کی عوام ٹرین ہوئی ہے نا، یہ آدھا گھنٹہ ان کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے. اصل تو 1.5-2 گھنٹے پڑھنے والی محفل ہے یہ، لیکن میری مجبوری ہے. کلام سارے سناؤں گا انشاءاللہ جو جو مجھے فرمائش کیے گئے ہیں. آئیے مل کر میرے آقا نعمت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت البان کا وہ مشہور زمانہ شعر آفاق کلام جو مجھے پتہ ہے بچے سے بڑے تمام کو یاد ہے انشاءاللہ. مل کر باواز بلند. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرے امام سے سوال ہوا تھا مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے. میں جواب تو نہیں دے رہا لیکن یہ شعر سنانا ضروری سمجھتا ہوں. میرے امام کے کلام کے اندر تضمینی اشعار میں سے ایک شعر فرماتے ہیں ہمت کے جلوے بھی مانا کے اچھے مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے کیوں اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے مدینے کے خطے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. ہمارا نبی زندہ ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو ہمارا نبی زندہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے. جو کہے نہیں تو ہم اسے کہتے ہیں یہ نجدی منافق ہے گندہ ہے واللہ غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ. جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے واللہ. سارے ہاتھ بلند ہو جائیں. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی والے. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا.
تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. جب انمول بنایا ہے تو انشاءاللہ یہ کرم بھی ہم پہ ہوگا. غلام نبی خلد میں جا بسے گا, جہنم میں آقا کا منکر جلے گا. جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا کلام. اور حضرت میں آپ سے بات مائک پر دنیا کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. حقیقت ہے یہ بات. آج کل استغاثے لکھے جاتے ہیں, مناجاتیں لکھی جاتی ہیں, نعتیں کم لکھی جاتی ہیں, اور یہ پیور نعت ہے. کیا ہے جو میں نعت سنانے جا رہا ہوں؟ سرکار کے اوصاف حمیدہ, یہ خانوادہ اعلیٰ حضرت کا ہی خاصہ ہے. بڑا ہی پیارا کلام ہے. آپ نے صرف ایک جملہ میرے ساتھ کہنا ہے, آپ ہیں. کیا کہنا ہے؟ میں چاہتا ہوں کچھ میسج میں آپ کو دے کے جاؤں, کچھ عشق مصطفیٰ کی شمع آپ کے دلوں کے اندر اور فروزہ ہو, اور آپ کے دل میں یہ بات پیوست ہو جائے, کیونکہ ایک ایک شعر جو ہے کمال فن کی انتہا ہے. نبی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, وہ میں کلام نہیں پڑھ سکا. ابرار آپ نے کچھ کلام مجھے دکھایا تھا, کیا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے, سماعت کیجئے. فرماتے ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں, آپ ہیں, آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, اور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں, سکتا نہیں. اپنی ہے خوبی میں تنہا آپ ہیں, آپ ہیں, آپ ہیں, آپ ہیں. بولو مصطفیٰ ذات یکتا. کمال کا شعر ہے. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں. سنیو, اس کو دامن سے باندھ لو, اس شعر کو, کبھی بھٹکو گے نہیں انشاءاللہ. دیکھو رب تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا نا, کسی خاطر بنایا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے نا وہ کمال لکھا ہے. فرماتے ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, دو جہاں, دو جہاں.
اپنی خاطر کیا بنایا، آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ آخری شعر اور دعا کیجئے اس کا، یہ شعر جو ہے ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائے۔ جنہوں نے تاج الشریعہ کے وصال کے وقت ان کی زیارت کی اور جنہوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی، وہ اس بات پر وٹنس ہیں اور گواہ ہیں کہ کیا منظر تھا۔ سبحان اللہ۔ جانشین حضور مفتی اعظم ہند جب اس دنیا سے رحلت فرما کر گئے تو اس دن مجھے سمجھ آیا یہ شعر کتنا خوبصورت نکلا۔ اللہ اکبر، ویسے ہی خوبصورت تھا لیکن حضرت کے وصال نے اس پر اسٹیمپ لگا دی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی جان دی، اب قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں آپ ہیں مولا، آپ ہیں داتا، آپ ہیں۔ قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا تھا شیراز۔ اچھے بیٹھ گئے ادھر آ کے، انہوں نے مجھے کہا میں نے 16 سال پہلے اس گلی میں آپ کو سنا، اس کے بعد آپ آئے نہیں اس علاقے میں۔ میں نے کہا آج تو آ گیا، تو کہا آ گئے ہیں تو مجھے وہ کلام سنا دیجئے۔ میں نے کہا آخر میں سناؤں گا، آخر میں سنا دوں گا انشاءاللہ۔ ایک کلام میری پسند کا مجھے پڑھنا ہے، محبت سے درود پاک صلی اللہ علیہ یا تو میرے حرم میں فقیر عجم، تو میرے حرم میں فقیر عجم، تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو عطا ہی عطا، تو کجا میں کجا، کجا میں کجا، ہاں تو کجا میں کجا، ہاں تو کجا میں کجا، الہام جامع ہے تیرا، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، پسینے نکل رہے ہیں لیکن آپ کی آوازیں نہیں نکل رہی۔ آگے والوں کے اوپر نہیں، سب کے اوپر یہ فرض ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ فرض میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے مائک پہ جملہ کہا اس لیے آپ نے کہنا ہے، سارے آگے سے پیچھے تک میری زبان کی لاج رکھنی ہے، سارے کہیں تو کجا میں کجا، ہاں تو کجا میں کجا، ہاں 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 تو کجا میں کجا، ہاں تو کجا میں کجا، تیری خاموشی بھی اذانی دے
تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغام لگے خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعی آفاق تیرے سامعی بولو یا رحمت للعالمین تو کو جا میں کو جا تو کو جا میں کو جا تو کو جا میں کو جا تو کو جا تو کو جا میں کو جا تو کو جا تو آپ سب کچھ ہیں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہو تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا تو کو جا میں کو جا تو کو جا میں کو جا تو کو جا میں کو جا تو کو جا سبحان اللہ آخری شعر میں مسند حسان پہ بیٹھا ہوں میرا بھی یہی عقیدہ ہے آپ کا بھی یہی ہے واللہ قسم خدا کی ہمارے مانگنے میں کمی ہے مصطفیٰ کے دینے میں نہیں ہے کبھی پکار کے دیکھو میں خود بھی ڈاکٹر ہوں نا اکثر مریض آ کے کہتے ہیں آن لائن ڈاکٹر صاحب آپ ہی ٹھیک کریں گے ارے یہ تو شرک نہیں ہو گیا میں کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں مقصد یہی ہوتا ہے کہ دوا دینے والی ذات ڈاکٹر کی ہے لیکن شفا دیتا رب ہے ہم وسیلہ بنتے ہیں جب مانگتے ہیں نا داتا سے بیٹا تو کچھ لوگوں کو بہت برا لگتا ہے مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ دینے پر قادر ہیں سبحان اللہ ہمارا منہ ہے اس قابل کہ ہم مانگ سکے ڈائریکٹ شاعر کہہ رہے ہیں اور لکھنے والا کون ہے مظفر وارسی فرماتے ہیں ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو جزا میں رضا تو جزا میں رضا تو کو جا میں کو جا تو کو جا من کو جا کمٹمنٹ کے حساب سے میرا وقت پورا لیکن میں آپ کی ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے دو اشعار دو کلاموں کی پڑھ دوں مفتی صاحب کی پہلے اجازت پھر آپ کی عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم
پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا وہ آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو پیارے آقا کے قدموں میں گھر مانگ لو پیارے آقا کے قدموں میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج ہے مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے ایک مرتبہ مل کے چاندنی میں ڈوبے ہوئے تو جہاں کون جلوہ نما آج وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلے میری عاجز دعا آج کی رات ہے میری قاسم دعا آج کی رات ہے کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے فرمائش ایسے کلام کی ہے کہ میں پڑھے بغیر رہ بھی نہیں سکتا کیونکہ ہمارا شعار ہی یہ ہے ہم سنیوں کی پہچان ہی یہ ہے نعرہ رسالت ابھی 2 ہی بجے ہیں 2:30 زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے ذرا گج بج کے نعرہ رسالت تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہو سبحان اللہ اس ترانے کے اندر میں کلام اعلیٰ حضرت پڑھوں گا کیونکہ صبح صادق کا وقت تھا وہی گھڑیاں تھیں مدینہ منورہ کی وہ پیاری پیاری وادی تھی گنبد خضرا سامنے تھا ایک ہی ستارہ آسمان پہ تھا سارے غروب ہو گئے میرے امام کے قلم نے لکھنا شروع کیا اور فرماتے ہیں ایک ہی ستارہ ہے کیوں تو ایمان کی جو دولت ان کے دل میں تھی اور جو عشق مصطفیٰ سے مزین دل تھا اس نے جواب دیا کیوں تو لکھا قلم اٹھانا شروع کیا اور جب لکھنا شروع کیا تو نعت لکھنا چاہیے غزل لکھنا چاہیے بن گیا قصیدہ 68 اشعار لکھ ڈالے وہی صبح صادق کا وقت تھا وہی گنبد خضرا کی سیدھ میں ایک ستارہ تھا اللہ اکبر میرے امام کے قلم نے لکھا صبح طیبہ میں گوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدا دیکھو جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تھوڑا نور کا
پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آپ سے اجازت دینے سے پہلے میں ایک نیا کلام جو میں نے غوث پاک کی بارگاہ میں بھی پیش کیا ہے، اور حضور یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس جگہ پر بیٹھ کر کہ آج نثار معرفانی اگر زندہ ہے تو اس کلام کا جو شعر ہے جو میں سیکنڈ شعر پڑھوں گا اس میں آپ کو سمجھ آئے گی. واللہ میں کہہ رہا ہوں میرے غوث پاک نے بہت کرم کیا. صرف ایمان ہونا چاہیے. میں نے شروع میں ایک مصرع پڑھا تھا قادریم نعرہ اے یا غوث اعظم می زنم، یعنی میں قادری ہوں، نعرہ لگاتا ہوں یا غوث اعظم. کیا لگاتا ہوں؟ آئیے مل کر، یہ میرے حسب حال ہے، آپ نے مل کے پڑھنا ہے. ایک بار بلایا تھا ہر بار بلائیں گے، ایک بار بلایا تھا ہر بار بلائیں گے، ایک بار بلایا تھا ہر بار بلائیں گے، ایک بار بلایا تھا. سب نے بولنا ہے. ایک بار بلایا تھا ہر بار بلائیں گے، ہر سال یقین ہے، ہر سال یقین ہے، بغداد کو جائیں گے. قادری نعرہ یا غوث اعظم می زنم، قادری نعرہ یا غوث اعظم می زنم. بچپن سے میری ماں نے مجھ کو یہ سکھایا ہے. میرے بچے افریقہ کے پیدائش ہے وہاں کی، لیکن بچوں کو میں نے ایک ہی چیز سکھائی ہے، جیسا ماحول دیں گے نا ویسا بچہ بڑا ہو کے اس کو فالو کرے گا. میری ماں نے مجھے بچپن سے ایک ہی چیز سکھائی، یا غوث. کچھ بھی ہو جائے یا غوث. میں گھر سے نکلتا ہوں، میرے بچے مجھے کہتے ہیں یا پاپا آپ کو غوث پاک کی مدد. واللہ کہہ رہا ہوں آج نثار معرفانی اس ممبر پہ بیٹھا ہے نا تو یہ غوث پاک کی عطائیں ہیں تو بچا ہوں. واللہ میری ماں نے یہی سکھایا، میری زبان پہ یہی رہتا ہے. اگر آپ نے اب تک اپنے بچوں کو یہ نہیں دیا ہے تو گٹی میں یہ پلائیں، قسم خدا کی ضرور کام آئے گا. میرے غوث پاک اتنا کرم نوازیاں کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا واللہ. اس لیے میرے ساتھ مل کے کہیں اور انشاءاللہ اسے دامن سے باندھ لیجئے. بچپن سے میری ماں نے مجھ کو یہ سکھایا ہے، بچپن سے میری ماں نے مجھ کو یہ سکھایا ہے. جب آئی کوئی آفت، جب آئی کوئی آفت، یا غوث پکارا ہے. قادری اب نعرہ یا غوث اعظم می زنم، قادری اب نعرہ یا غوث اعظم می زنم. بچپن سے میری ماں نے مجھ کو یہ سکھایا ہے. بولو نا، بچپن سے میری ماں نے مجھ کو یہ سکھایا ہے. جب آئی کوئی آفت، جب آئی کوئی آفت، یا غوث پکارا ہے. قادری اب نعرہ یا غوث اعظم می زنم. یہ مدینے کے مسافر بنے ہیں ابرار بھائی. 29 کو یا 30 کو ان کی فلائٹ ہے، تو ان کی فرمائش ہے تو ایک شعر اپنا پڑھا ہوا کلام آج سے 16 سال 18 سال پرانا جس نے مجھے خواجہ کے دربار میں پہنچایا اور اس سے نثار معرفانی بنا الحمدللہ میں پیش کرتا ہوں. مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، خواجہ مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا. کاسائے دل میرا قدموں میں پڑا رہنے دو. میرے خواجہ، میرے خواجہ، میرے خواجہ، میرے خواجہ، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو. روزے محشر یہ گناہگار کے کام آئے گا. خواجہ روزے محشر یہ گناہگار کے کام آئے گا. روزے محشر یہ گناہگار کے کام آئے گا.
وارسی رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو ہم پہ قادری رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو آؤ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ در خواجہ پہ سواری کو کھڑا رہنے